فرعون خدائی کا دعوے دار اور بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی مصر میں رہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ ریان بن ولید سے اپنے والد، بھائیوں اور بنی اسرائیل قوم کے لیے مصر کا ایک خطہ مختص کروا رکھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی قوم مصر میں خوب تیزی سے بڑھی۔ وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، یعنی وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس وقت اللہ کے سب سے پسندیدہ تھے۔ فرعون نے خود کو خدا کہہ کر پورے مصر سے خود کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، لیکن بنی اسرائیل نے فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے فرعون بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کا دشمن بن گیا۔ فرعون اور اس کے پیروکار بنی اسرائیل پر خوب ظلم ڈھاتے اور مصر کے تمام غلیظ کام وہ بنی اسرائیل سے ہی کرواتے۔ اس نے قوم بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ ایک رات مصر کے ظالم بادشاہ فرعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ مصر سے ایک خوفناک آگ اٹھی ہے جس نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوا تک نہیں۔ فرعون دہشت کے مارے بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے مصر کے تمام نجومیوں کو محل میں حاضر ہونے کا حکم جاری کیا۔ جب سارے نجومی حاضر ہوئے تو فرعون نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اپنے علم کے ذریعے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر میں فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹے گا۔ وہ بچہ اہل مصر کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ خواب سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہی بات مشہور تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے ظلم کو نیست و نابود کرے گا۔ اس تعبیر کے سنتے ہی فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت القصص کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل اس لڑکے کی پیدائش کا بہت ہی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی اس کے حواریوں نے ظلم ڈھانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اسے کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کرنے کے بعد آخر کار قبطی سرداروں اور نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ اگر اسی طرح بچوں کو قتل کیا جاتا رہا تو ہمیں کام کرنے کے لیے ملازم کہاں سے ملیں گے؟ کون ہمارے غلیظ کام کیا کرے گا؟ اس کے بعد فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں اپنی دائیاں چھوڑ رکھی تھی جو پیدا ہونے والے ہر بچے کی اطلاع فرعون کے حواریوں تک پہنچاتی تھی اور وہ فوراً جا کر لڑکے کو قتل کر دیتے، اور اگر کوئی دائی لڑکے کی پیدائش کی خبر نہ دیتی تو وہ اس دائی کو قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح سے کی کہ دوسری عورتوں کی طرح ان پر حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کی چھوڑی گئی دائیوں سے محفوظ رہیں، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اور کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ پیدائش ہوتے ہی فرعون کے نجومیوں نے اسے اطلاع دے دی کہ بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون بخلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے تمام حواریوں کو پورے بنی اسرائیل میں پھیلا دیا کہ بچے کو جلد از جلد تلاش کیا جائے۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو دائیوں سے چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپایا جا سکتا تھا؟ وہ بہت فکر مند رہنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آن پہنچا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہ وحی نہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے 3 مہینے تک انہیں اپنے گھر میں چھپا کر رکھا تھا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک لکڑی کا تابوت بنایا جائے اور بچے کو اس تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، انہیں ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم بھی کنارے کنارے چل کر اس صندوق پر نظر رکھو کہ یہ کس طرف کو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی رہیں۔
صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا اور فرعون کے گھر کے پاس موجود تالاب میں جا ٹھہرا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور اس کی خادمائیں تالاب کے ٹھنڈے پانی میں نہا کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسی دوران ملکہ کی نظر صندوق پر جا پڑی۔ اس نے جلدی سے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہ صندوق نکال کر لاؤ۔ صندوق کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک تندرست و توانا بچہ لیٹا کھیل رہا تھا۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بچے کو دیکھتے ہی ملکہ کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے شفقت اور محبت کے ساتھ بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا لے گی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، لیکن فرعون کی بیوی کے اصرار کرنے پر وہ بچے کو محل میں رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ بچہ بھوک سے رونے لگا تو محل میں موجود تمام خادماؤں نے بچے کو دودھ پلانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بچی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جس کا یہ دودھ فوراً پی لے گا۔ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ لہٰذا وہ بچے کو اپنی والدہ کے پاس لے گئی تو بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ اسی طرح فرعون کے حواری بچے کو ماں کے پاس لاتے اور دودھ پلا کر واپس لے جاتے۔ ایک دن فرعون نے اس بچے کو اٹھایا تو بچے نے فرعون کی داڑھی کے بال کھینچے۔ فرعون کا شک یقین میں بدل گیا، لہٰذا اس نے فوراً نجومی بلائے تو نجومیوں نے بچے کے آگے جلتے ہوئے کوئلے اور پھول رکھے کہ اگر یہ وہی بچہ ہوا تو یہ پھولوں کو اٹھائے گا، لیکن اگر یہ وہ بچہ نہ ہوا تو یہ کوئلہ اٹھائے گا۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے بچے نے کوئلہ اٹھایا تو نجومیوں نے بتایا کہ بچے نے داڑھی ایسے ہی کھیلتے ہوئے پکڑ لی تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کی کوشش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو فرعون نے بھی ان کو روکنے کے لیے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر جا کر رک گئے۔ اب آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا۔ اب یہ وقت خواب کے سچ ہونے کا تھا۔ قوم بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں دریا پار کر گئی۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی لشکر کو دریا میں ڈال دیا اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل تو دریا کا راستہ پار کر گئے، لیکن فرعون ابھی کافی زیادہ پیچھے تھا تو سمندر کا راستہ بند ہو گیا۔ سمندر آپس میں مل گیا۔ فرعون سمیت سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا اور وہ پانی میں غرق ہو کر رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کر دیں۔